أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 2 میں 2 رکوع ختم ہو گئے ہیں. تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین اللہ کی مدد حاصل کرنے کی 2 چیزوں کو بتایا ہے. 2 چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 70 یا 70 پر 5 مقامات پر صبر کی تاکید کی ہے. بے صبر آدمی نہ دنیا کا کوئی کام صحیح کر سکتا ہے، نہ دین کا کوئی کام صحیح کر سکتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے. تو اللہ نے خوشخبری دی، ہم آپ کو حلیم بیٹا دیں گے. حلیم کہتے ہیں برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا. پوچھا تھا نیک بیٹا، اللہ کی طرف سے جواب مل رہا ہے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا بیٹا دوں گا. وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے صبر بے حد ضروری ہے. جس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ مخلوق تک دین کی بات بھی نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے صبر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک جتنے پیغمبر آئے سب کو بھی اللہ نے بکریاں چرانے کا حکم دیا. اس کی وجہ علماء نے یہی لکھا ہے، بکری کے اندر ماننے کا مزاج نہیں ہے، اور خلقت کے اعتبار سے بھی، پیدائش کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہوتی ہے، اور ادھر ادھر بھاگتی جلدی ہے. تو مالک جو ہے اس کو کنٹرول کرتے 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 اس کے اندر برداشت کی طاقت آ جائے. تو اللہ جو ہے تمام پیغمبروں سے بکریاں چروایا کہ بکریاں چراتے ان کے دل کے اندر برداشت کی قوت آ جائے. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ مخلوق تک دین کی بات پہنچانے کا کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کو بہت خاص ذکر کیا کہ یہ 2 چیزیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اور صبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کوئی بھی آدمی عمل کرتا ہے اس کا ایک بدلہ اللہ کے پاس طے ہے. نماز پڑھے تو کیا ثواب ملے گا، قرآن پڑھے تو کیا ثواب ملے گا، کون سا ذکر کرنے پر کیا ثواب ملے گا، ہر عبادت کا اجر طے ہے. لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب اللہ نے طے نہیں کیا. کتنا دے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے صبر جس کو مل گیا بہت بڑی دولت مل گئی.
ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جس کو مل گئی سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں اسے مل گئی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ ایک ہے ذکر کرنے والی زبان، ہمیشہ زبان پر ذکر جاری ہو، اور دوسرا ہے شکر کرنے والا دل، اور تیسرا ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا ہے نیک بیوی جو خاوند کے مال میں اور اپنے نفس میں خیانت نہ کرے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے اللہ کے نبی نے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن جسے مل جائے گویا کہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں اس کو مل گئی۔ ہم لوگ صبر کرتے ہی ہیں دنیا کے سب کاموں میں۔ کوئی آدمی نوکری کرتا ہے کسی فیکٹری کے اندر، مہینہ بھر صبر کرتا رہتا ہے تنخواہ کے لیے۔ کوئی ملازم ہے، کام کرتا ہے، کولی کا کام کرتا ہے، دن بھر گاڑی ڈھکلتا ہے، کیوں؟ تھوڑی قربانی دیں گے تو رات میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو آدمی جو ہے، ہم لوگ سب دنیا کے کاموں میں صبر کرتے ہی رہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی اور اپنے نفس کے معاملے میں بھی اور غصے کے وقت میں بھی صبر کو اگر تھام لے تو سمجھو بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا 2 چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں جا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو سفر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھے اور سلام پھیر کر کہنے لگے، میں نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ میرے بھائی کا انتقال ہو کر میرے اوپر بہت بڑی مصیبت ٹوٹی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب مصیبت آئے تو کام کرو، ایک صبر کرو اور دوسرا نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، سب سے بڑی چیز اللہ نے نماز دی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے مسئلہ حل کرتے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، ایک آدمی تھا قلی جسے کولی والا کہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ آدمی لوگوں کا مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتا تھا، اور لوگوں کو بہت بھروسہ تھا اس کے اوپر، اس لیے اپنی بڑی بڑی رقم دے کر بھیج دیتے تھے، یہ میرا پیسہ لے جاؤ اور فلاں شہر کے اندر دے کر آؤ۔ وہ بیچارہ اکیلا آدمی خچر پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور جا کر لوگوں کی امانتیں پہنچا کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ بہت ساری رقم، بہت سارا سامان لے کر جا رہا تھا، ایک ڈاکو آ گیا اور حالت حلیہ بدل کر آیا، بہت پریشان حال آدمی کی طرح آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتا، تم جا رہے ہو مجھے ذرا ساتھ دو۔ کہاں تک جانا ہے آپ کو؟ کہا کہ مجھے فلاں گاؤں جانا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی وہی جانا ہے، وہاں تک ذرا ساتھ دے لو۔ ٹھیک ہے، رحم دل آدمی بٹھا لیا، چل رہا تھا۔ 2 راستے آئے، راستہ چلتے چلتے 2 راستے آئے، ایک ادھر طرف ایک اس طرف۔ یہ معمولی سیدھے طرف جانے والا تھا۔ جب جا رہا تھا تو پیچھے سے ڈاکو کہنے لگا کہ ارے اس راستے کے بجائے اس راستے سے چلو، یہ بہت قریب کا راستہ ہے اور اس میں پانی ہے، سبزہ ہے، جانور کو بھی اچھا ہے، چھاؤں بھی بہت ہے اور بہت شارٹ راستہ ہے۔ تو وہ خلی کہنے لگا میں آج تک اس راستے سے کبھی گیا نہیں، مجھے تو بس یہی راستہ معلوم ہے۔ تو وہ خلی کہنے لگا میں بار بار گیا ہوں، چلو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بھروسے پر وہ وہاں پر چلا گیا۔ جاتی ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ راستہ بہت بھیانک جنگل پر ختم ہو گیا۔ سامنے بہت بھیانک جنگل ہے اور سامنے بہت ساری لاشیں پڑے ہوئے، ہڈاں کے کوڑے جسے بولتے ہیں نا، ایسے بہت سارے لوگوں کے، انسانوں کے ہڈ چیتڑے پڑے ہوئے۔ اب وہ خلی دیکھ کر پریشان ہو گیا، میں کس جگہ پر پہنچ گیا۔ اب پیچھے والے کو دیکھا تو وہ ڈاکو تلوار نکال کر کھڑا ہے۔
سمجھ گئے کہ یہ کوئی پریشان حال آدمی نہیں ہے، ڈاکو ہے۔ تو وہ ڈاکو خود کہنے لگا یہ جتنے لاشیں ہیں سب کو میں ایسے ہی دھوکہ دے کر یہاں پر قتل کر دیا، اور تمہیں بھی میں قتل کر کے تمہارا مال لوٹنے والا۔ تو وہ خلی کہنے لگا تجھے تو مال چاہیے تو مال لے لے، لیکن مجھے بخش دے۔ بالکل نہیں مانا، ضد پر رہا، تجھے بھی ماروں گا تیرے مال کو بھی لوں گا۔ تو آخر اس خلی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی موقع دے، مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ والے نیک آدمی مصیبت کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے پاس رجوع ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا جا جا پڑھ لے، یہ جتنے مردے پڑے ہیں یہ بھی مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کیے، لیکن کسی کی نماز نے کچھ ساتھ نہیں دیا، تو بھی پڑھ لے۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھا، گھبراہٹ میں کیا پڑھنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک اس کی زبان پر آیتیں جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ ذات جس کو کوئی آدمی پریشان کی حالت میں پکارتا ہے تو فوراً وہ مدد کرتا ہے۔ یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہوئی، اور سلام بھی پھیرنے نہیں پایا تھا۔ اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آیا تیز سواری کے اندر اور ڈاکو کا سر اڑا دیا، اور ایسا اڑا دیا کہ سر ایک طرف جا کر پڑا، دھڑ نیچے گرا، گرتی ہے وہاں سے انگار نکلی اور جل کر اس کا دھڑ ختم ہو گیا، اور مار کر سیدھا چلانے لگا۔ تو یہ فوراً نماز توڑ کر ان کو بلائے، وہ خلی بھائی کون ہے تو کون ہے، میری مدد کی آخر کون ہے آپ؟ تو کہنے لگے امن یجیب المضطر آقا غلام ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایسے جو ہے جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سب سے پہلی چیز مصیبت پر واویلا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا۔ 2 چیزیں اللہ نے دی۔ تو ان 2 چیزوں سے کیا ملنے والا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کیا ٹینشن۔ معمولی ایک آدمی پولیس آفیسر یا MLA کہہ دے کسی کو جاؤ بھائی میں ہوں دیکھ لے تو جاؤ، کوئی محلے کا بڑا آدمی جس سے سب ڈرتے ہیں وہ کہہ دے میں ہوں دیکھ لیتا ہوں جاؤ، ہمت کتنی آ جاتی ہے لوگوں کے بھروسے پر۔ اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اس آیت میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کبھی بھی کیسے بھی حالات آ جائے ہم لوگ پریشان نہ ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کرے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے۔ اور دوسری آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بدر کے لڑائی کے بعد، جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی بدر، تو اس کے اندر 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، 8 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے، 14 شہید ہو گئے۔ تو لڑائی کے بعد بعض لوگ آپس میں بات کرنے لگے بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو بس ان کی دنیا ختم ہو گئی، اب ان کو کھانا پانی کچھ بھی نہیں، بس قبر کے حوالے ہو گئے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو اللہ زندہ رکھتے ہیں، روزی دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو شہید ہونے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ نہیں، مردہ بھی اپنے زبان سے مت نکالو، وہ زندہ ہے۔ اسی لیے شہید کے احکام ہی الگ ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے۔ ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے سارے گناہوں کی۔ اسی لیے فرمایا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی آدمی کو جنت میں جانے کے بعد صرف ایک تمنا ہوگی،
اللہ اس سے پوچھے گا دنیا جنت میں سب نعمتیں تجھے مل گئی، کوئی نعمت باقی ہے تو بتاؤ، کسی چیز کا مزہ تم نے نہیں چکا؟ تو جو شہید ہوگا جنت میں چلا گیا وہ کہے گا اے اللہ میری ایک تمنا ہے کہ دنیا میں بھیج دے، میں تیرے راستے میں لڑ کر شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، پھر تو زندہ کرے، پھر میں تیرے راستے میں لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ اس میں جو مزہ ہے وہ مزہ مجھے یہاں بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم کھا کر کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں۔ صحابہ طلب کرتے تھے، نبی طلب کرتے تھے شہادت کی موت کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں مدفن عطا فرما۔ بہت کثرت سے دعا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی حفصہ امہات المؤمنین میں ہے رضی اللہ عنہا، وہ فرمانے لگے کہ ابا جان آپ عجیب دعا کر رہے ہیں، ایک تو شہادت کو طلب کر رہے ہیں اور دوسرا مدینے کی موت طلب کر رہے ہیں، دونوں ایک جگہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مدینہ تو اسلامی کنٹری ہو گیا تھا، اسلامی گاؤں ملک ہو گیا تھا، اب وہاں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ تو باہر میدانوں میں ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد شہید ہوں گے، اور جہاں شہید ہوتے تھے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے میں، جہاں شہید ہوا بس اس کو وہیں دفن کر دیا۔ بدر میں شہید ہوئے تو بدر میں، احد میں شہید ہوئے تو احد میں۔ احد کا میدان کتنا دور ہے مدینے سے؟ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن جہاں شہید ہوتے ہیں وہی دفن کر دیتے ہیں۔ تو آپ شہادت طلب کر رہے ہیں تو مدینے میں شہادت کیسے ملے گی آپ کو، اور مدینے کی موت کیسے ملے گی؟ دو چیزیں کیسے مل سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے حفصہ جو اللہ مجھے نبی کے شہر میں لایا ہے وہ اللہ میری اس تمنا کو بھی پورا کرے گا۔ تو ویسا ہی موقع ہوا کہ مسلمان کی شکل میں فیروز نامی کافر نے آ کر حضرت عمر کو شہید کر دیا، شہادت کی موت بھی ملی، مدینے کی مٹی بلکہ اللہ کے رسول کا پڑوس بھی نصیب ہوا۔ تو اس آیت کے اندر شہید کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہ شہید کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے۔ اور شہید کی 3 قسمیں ہیں، شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شہید ہے جس کو دنیا اور آخرت کا شہید کہتے ہیں، دنیا میں بھی شہادت کے احکام ہے اور آخرت میں شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ وہ کون ہے؟ جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں گیا ہو، دوسری کوئی نیت نہ ہو، صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا مقصد ہے، اللہ کے راستے میں گیا اور شہید ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا شہید۔ اس کے احکام الگ ہیں کہ اس آدمی کو شہید ہونے کے بعد اس کے کپڑے بھی نہیں بدلیں گے، اس کو غسل بھی نہیں دیں گے، بس ایسے ہی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے تیرے کپڑوں کے اندر خون کی بدبو ہے، لیکن وہ بدبو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، میرے اس بندے کو اسی حالت کے اندر دفن کرو۔ تو اسے دنیا اور آخرت کا شہید کہتے ہیں۔ اور ایک شہید ہے جسے دنیا کا شہید کہتے ہیں، بس آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں، کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، یا تو مال کے لیے یا تو کسی اور کے لیے، شہید حکم ہے، لیکن اسے آخرت میں شہادت کا مرتبہ، جس کو پہلے نمبر پر جو شہید ہے اس کا مرتبہ اس کو نہیں مل سکتا، نہ دنیا میں اس کے احکام ہے نہ آخرت میں اس کا وہ مقام ہے۔ یا کوئی آدمی گیا بدنیتی سے اگر شریک ہوا تو ایسے آدمی کو بھی دوسرے نمبر کا شہید کہیں گے، اللہ کے راستے میں گیا نیت خراب ہے تو ایسے آدمی کو بھی دوسرے نمبر کا شہید کہیں گے، پہلے نمبر کا نہیں۔ غالباً احد کی لڑائی میں صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے صف میں ایسا لڑ رہا ہے، ایسا جوش کے ساتھ کہ کفار کے صفے صفے اڑا دے رہا ہے۔ تو صحابہ نے آپس میں بات کیا، کیا جوش والا ایمان ہے، کیسے جوش کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا بے شک یہ جہنمی ہے،
صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، اتنا لڑ رہا ہے اور اس کے جسم پر بہت زخم آ گئے لڑتے لڑتے. تو کسی طرح صحابہ اسے جنگ سے باہر نکال کر ذرا مدینے کے ایک محلے کے اندر لے کر گئے تو وہ زخموں کی وجہ سے ایسا چیخ رہا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بھئی آپ کو شہادت مبارک ہو، کیوں ایسا چیختے ہو چلاتے ہو، صبر کرو. تو وہ آدمی کہنے لگا کون سی شہادت، میں کوئی شہید ہونے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ میرے خاندان کا نام روشن ہو. تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ اس کی نیت کے اندر گڑبڑ ہے. نیت جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں بے شک زخمی ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے، کیونکہ جو لڑ رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، بس خاندان کے نام نمود دکھلاوے کے لیے. تو یہ دوسری قسم کا شہید ہے. اور ایک تیسری قسم کا شہید ہے جس کو آخرت کا شہید کہتے ہیں، اور اس کی تقریباً 30-40 قسمیں ہیں. کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گیا، انتقال ہو گیا، اسے بھی شہادت کا مقام. کوئی آدمی عمرہ یا حج کرنے کے لیے گیا، وہاں انتقال ہو گیا، وہ بھی اس میں شمار. کوئی آدمی دعوت و تبلیغ میں گیا اللہ کے راستے میں، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اس شہید کے اندر. تو ان کی تقریباً 30-40 قسمیں ہیں. تو یہ شہداء کی 3 قسمیں ہیں. اس میں سے پہلا جو شہید ہے دنیا اور آخرت کا، جس کا مقصد صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسی کو اصل شہید کہتے ہیں. اور شہید کے جتنے فضائل ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ اسی کے اوپر لاگو ہوں گے. تو اللہ نے اس آیت میں لوگوں کو بتایا کہ لوگوں جو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے قبروں کے اندر. کیسے زندہ ہے تم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے.